آپ لوگ کو سماعت کرنا درود پاک سنا ہے صلی اللہ علیہ مٹ جائے گا ہر شیطان مٹ جائے گا ہر شیطان ناموں سے رسالت انشاءاللہ مٹ جائے گا ہر شیطان عالمی صورت یافتہ خطیب السلام علیکم. الحمدللہ رحمت عالم کمیٹی کا یہ سٹیج علماء ذیشان کے رونق
افروز چہروں سے مزین ہے، اور ان میں وہ شخصیت بھی ہے جن کا حیدرآباد اہلیان دکن ایک عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ ہندوستان تاریخ ماضی بعید کہ ایک منظر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کفر و شرک شیطانیت کا ننگا ناچ رہا تھا، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک ہستی جلوہ گر ہوئی جن کا نام غریب نواز رحمت اللہ علیہ تھا۔ آج کی حالت اس میں ذات کی توہین کی جا رہی ہے، ناموس رسالت پر آنچ لائی جا رہی ہے، اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اولیاء اعظام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ میں کہوں دوستو کہ ساری دنیا میں عذابات یوں ہی نہیں آتے، ممکن ہو یہی وجہ ہوگی کہ ہم خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما رہا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، اپنے محبوبین کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ ہم کو اٹھنا چاہیے۔ غریب نواز کی اس سرزمین سے اللہ پاک نے غریب نواز کے غلاموں سے ایک ایسی شخصیت کو چنا جس کا نام مفتی سلمان اظہری ہے۔ رسالت معاب کی توہین ہو، اولیاء اعظام کی شان میں توہین ہو، یہ ایک آواز ہے ہندوستان کے شمال سے، مشرق سے، مغرب سے، سارے جہاں سے گونجتی ہے اور اختیار عالم میں گونج کر اعلاء کلمت الحق کرتی ہے اور عشق و محبت کا ترانہ الاپتی ہے۔ وہ ہستی ہے مفتی سلمان اظہری۔ اللہ پاک ان کے اس مشن کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ اس ناموس رسالت معاب کے تحفظ میں آپ کے مشن کا ہم لوگ سب ساتھ دیں۔ سب ساتھ ہیں نا؟ الحمدللہ۔ رحمت عالم کمیٹی معراج النبی کانفرنس کی منزل سے کامیابی سے گزرتے ہوئے اور شب برات کی اس حسین لمحوں میں پہنچی ہے، انشاءاللہ تعالی شب قدر میں بھی ایک نایاب ہستی، ایک نمائندہ عاشق رسول کے ساتھ رحمت عالم کمیٹی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوگی۔ آپ لوگ سب ضرور تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک حضرت کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اور آپ کے خدا کرے زور خطاب اور زیادہ۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر میں حضرت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خطاب جلیلہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، حضرات تھوڑی دیر خدا کے بعد تھوڑی دیر جذبات کو قابو میں رکھے۔ دیکھیں، کل ہند مرکزی رحمت عالم کمیٹی اپنے تمام رفقا کے ساتھ حضرت والا شان کی دل کی گہرائیوں سے سرزمین دکن پر حیدرآباد میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے حضرت کی شاعر شان ہم استقبال کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے۔ پورے ہندوستان کے چپے چپے میں ایک دور یہ سرزمین نے، یہ آسمان کی بلندی نے ایک لمحہ وہ بھی دیکھا کہ دین پر اور سنیت پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، تو ایک بریلی کا ایک مرد خلندر اٹھا اور ساری دنیا میں آواز گونج اٹھی، چاروں طرف دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ جب ہم سلمان اظہری مفتی صاحب قبلہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے جسم اطہر پر حضور سیدی سرکار اعلی حضرت کا فیضان بول رہا ہے۔ جب ہم وہ زمانہ یاد کرتے ہیں
ہے جس میں مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جس طرف چلے جاتے مخلوق خداوندی آپ کے در ٹوٹ پڑتی. ابھی حال میں ہم نے دیکھا تاج الشریعہ جہاں چلے جاتے دیوانوں کا ریلا لگ جاتا, اور ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فیضان مفتی اعظم ہند اور تاج الشریعہ کا جیتی جاگتا اگر کوئی تصویر آج کے دور میں پوری رضویت سے کسی کا چہرہ ہے تو مفتی سلمان اظہری ہے. اور برسوں پہلے میں سمجھتا ہوں ایسی شخصیت کے لیے شاعر مشرق نے اپنے کلام میں یہ شعر اٹھا کے رکھا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, برسوں میں پیدا ہوتا ہے, برسوں میں پیدا ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. میں کلی مرکز رحمت عالم کمیٹی کی جانب سے حضرت کے حوالے مائک کرنے سے پہلے آپ تمام سے التجا کرتا ہوں, حضرت کا چہرہ ملاحظہ کیجئے, بیعت کیجئے, حضرت کا ایک ایک جملے پر آپ تائید کیجئے, اور آنے والی زندگی میں اپنا جینا اور مرنا نبی کے نام وقف کیجئے. اب مائک پر حضرت والا. مدرسے فیضان تاج الشریعہ کے 2 طلباء جو حفظ کیے مفتی سلمان اظہری صاحب ان کی دستار کریں گے. چلے جاؤ بھائی. منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام, مشائخ سادات, حاضرین اہل سنت و جماعت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان, والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم, ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار, شب برات کی اس حسین ساعت میں یہاں پر جو ٹھاٹے مارتا ہوا انسانی ہجوم ہے, یہ در حقیقت عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم ہے. ظاہر سی بات ہے آج کی رات جاگتے بھی عاشق ہی ہیں. آج کی اس حسین شب میں کیا ہی بہترین موقع عنایت کیا رحمت عالم کمیٹی والوں نے کہ سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں, اور
اللہ کی رحمت کاملہ سے یقین ہے کہ اس مجمع میں کوئی تو اس کا محبوب بندہ ہوگا جس کے صدقے اللہ ہم سب کی توبہ قبول کرے گا، اور ہماری حاضری ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ میرے عزیزو، میں نے ایک بات محسوس کیا ہے، اکثر جلسوں میں، ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بھی میرا تعارف کروا رہے تھے آپ کے سامنے، اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق بنائے، جلسہ کسی اور خاص رات کے نام سے ہو یا کسی بزرگ کے عرس کے نام سے ہو، میں جتنے جلسوں میں شریک ہوتا ہوں اب تک میں نے یہ بات محسوس کی، کسی رات کا جلسہ ہو یا کسی بزرگ کے عرس کا جلسہ ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ ٹائٹل ایڈ کر دیا جاتا ہے تحفظ ناموس رسالت، اور یہی ہماری زندگی کا شیوا ہے اور یہی ہماری زندگی کا دستور ہے۔ اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی جلسہ ہو جائے لیکن وہ نام مصطفیٰ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت آج کے دور میں تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ کا کروڑا احسان کہ آپ کے اس ہلچل والے شہر میں، جہاں لوگوں کو ان تمام مجالس میں شرکت کی زیادہ فرصت نہیں، اکثر لوگ دنیا دار ہیں، لیکن آپ رات کے 2 بجے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے دن کے 2 بج رہے ہیں۔ یہ گرمی بھی عشق رسول کی ہے۔ میرے عزیزو، میں اپنا انٹروڈکشن اور اپنا تعارف صرف اس بات سے کراتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور ہر ایک کا اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جتنے یہاں لبیک کا نعرہ لگا رہے تھے، میں نے تو یہ ارادہ کیا ہے اور آپ کا بھی یہی ارادہ ہونا چاہیے، جس کو ہم نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ میں آج کی رات میں بہت کچھ عبادات، ریاضات، مجاہدات، وظائف کرنے ہیں، اور میں یہاں پر مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ میسیجز جو ہیں، اس کے بعد پھر ہم جیسے کہ معمول کے مطابق ذکر کی محفل سے جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا بھی کریں گے، کیونکہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ سب سے پہلے میں شعبان المعظم کے اس نصف کے متعلق عرض کر دوں، بہت لوگ، 2 طرح کے لوگ آج میسیجز میں مصروف تھے، ایک معافی نامہ بھیجنے والے اور دوسرے والے، یہی 2 لوگ آج کنٹینیو بیزی تھے۔ معافی مانگنے والا طبقہ تو اچھا طبقہ تھا کہ کم از کم انہیں احساس تو ہے کہ ہمیں کسی سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور دلیل مانگنے والے وہ ایسے کام چور ہیں کہ ان کو عبادت سے کوئی غرض نہیں۔ آج بھی ہم سے آتے ساتھ حیدرآباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں، رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میں، منگنی میں اور مہندی میں جو جاگتے ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ، ڈھول باجے کرتے ہو اس کا ثبوت تو لے آؤ، تمہارے برتھ ڈے پارٹیاں تو 12 کے بعد شروع ہوتی ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ،
तुम्हारे पास दुनियावी मशागिल के लिए रात जागने में कोई दलील की जरूरत नहीं, और एक बंदे मोमिन अल्लाह की याद के लिए रात जागे तो ये दलील किस तरह से आ रही है, किस तरह का मुतालबा है? ये शैतान मुतालबा करता है। हकीकत तो ये है, मैं उन लोगों से कहता हूं जो नाचते हो गाते हो आज की रात, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं, लेकिन आज की रात अगर कोई बंदा इबादत करता है तो क्या उससे भी आप दलील पूछोगे कि ये कहां से साबित है? अजीजान गिरामी, पहला जवाब तो हमारा यही था। दूसरा जवाब ये है, आप ये पूछते हैं क्या इस रात को रसूलुल्लाह ने जागा था? नादान, तुझे पता नहीं, मेरे रसूल तो 365 रातें जागते थे। वो तो साल भर अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ करते थे। आज की रात की क्या खुसूसियत है? और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं जिसके इमाम ने यह कहा था, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जागा क्यों नहीं? जागा है। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायात में आपको बताता हूं, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है और मिशकातुल मसाबीह की हदीस है, जिसमें सही अहादीस है, वो मैं पहले आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, एक रात मैं अपने हुजरे में सोई थी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में थे। उस दिन बारी मेरे साथ हुजूर के गुजारने की थी, लेकिन आधी रात हुई तो मैंने देखा कि हुजूर हुजरे में नहीं है। मैं घबरा कर उठ बैठी, सोचा कि किसी और ज़ौजा के घर हुजूर तशरीफ ले गए होंगे, तो मस्जिद में जाकर देखी, मस्जिद में नजर नहीं आया। तो हजरत आयशा कहती हैं कि रात की कई पहर गुजर चुके थे, मैं चलती हुई बाहर निकली। ये सहाबा या हुजूर के अहले बैत का एक तरीका था हुजूर को ढूंढने का, किसी से पूछते नहीं थे बल्कि हुजूर की खुशबू सूंघते हुए निकलते थे। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। माँ आयशा सिद्दीक़ा उसी खुशबू की बदौलत ढूंढती हुई आई तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज की रात जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में थे, मोमिनीन की मगफिरत की दुआएं कर रहे थे, वहां पर तस्बीह व अस्कार पढ़ रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा अपने घर वापस आई हुजरे में, तो उनके जिस्म के अंदर गर्मी थी, हरकत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस जब तशरीफ लाए, पूछा, अय आयशा क्या बात है, तुम घबराई हुई हो, बेचैन हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे, ज्यादती करेंगे? हजरत आयशा कहती हैं, हरगिज नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने ये सोचा था कि आप शायद किसी और ज़ौजा के घर गए होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते हैं, अतदरीना हादिही लैला, आयशा आज की रात के बारे में तू जानती है ये कौन सी रात है? माँ आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, ये कौन सी रात है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज की रात रब्बे जुल जलाल आसमान अव्वल पर नुज़ूल फरमाता है। और एक रिवायत में ये कि अल्लाह तबारक व तआला आज लौहे महफूज पर सारे इंसानों के रिस्क लिखने का हुक्म फरमाता है, और जो मुदब्बिरात अम्र फरिश्ते हैं उनको ये तमाम मामलात सुपुर्द कर दिए जाते हैं कि आज की रात से लेकर अगले साल तक किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, किसको कितने बच्चे होने वाले हैं, या किसकी शादी होने वाली है, या किसकी मौत होने वाली है। ये सब आज की रात मुदब्बिरात अम्र जो फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, उनके पास भेज दिया जाता है। इसी रात रिस्क की तकसीम होती है, तमाम मामलात की तकसीम होती है। यह हदीस पाक में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अब रोजे के मुतालिक पूछे, माँ आयशा सिद्दीक़ा खुद फरमाती है कि मैंने रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजा रखते हुए हुजूर को अगर देखा है तो शाबान का महीना, कसरत से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसमें रोजा रखते थे। और फिर इरशाद फरमाते, इस माह मुबारक में अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में इस हालत में पेश हो जब मैं रोजे की हालत में हूं। मेरे अजीजों, आज जो दिन गुजर गया,
مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی. 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے. آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں. یہ سنت ہے. اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ. تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی. صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگوں کا ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی رات, رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات اور دونوں عید بقرعید اور رمضان کی عید کی رات, یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو. جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے. سنن ابن ماجہ کی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو. اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی, پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ, 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں, آپ خاص مت کرو, پورا مہینہ رکھ لو, آپ پورا مہینہ رکھ لو, حضور کی سنت ہے. ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے, یہ شیطان مردود کا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا اور تفسیر ساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے. اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے. اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے, کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ. آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے. 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے. حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی جو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے, آپ شفاعت کر سکتے ہیں. 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, رات بھر عرض کرنے لگے مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے, ان کی بخشش میرے حوالے کر دے. اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہے. 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی, یہ رات یہ تیسری رات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے.
آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے، سوائے اس مشرک کے، سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے، اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں، اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خود لے گا۔ آج کی رات میرے عزیزوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، پوری امت کی شفاعت، پوری امت کی شفاعت۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سفارش کریں گے۔ بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے، مغفرت تو رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، 5 راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں، اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہیں، میں آپ کو صرف چکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے۔ الحمدللہ یہاں پر سنیوں کا مجمع ہے اور اکثر ہمارا معمول یہی ہے، ہمارا تو معمول یہی ہے، بہت سارے لوگ، ہم اپنوں میں یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے، شب برات کہاں سے ثابت ہے، شب قدر کہاں سے ثابت ہے، تو ہم تو صرف پہلے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں یہ تو صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے گاہے بگاہے اور بندے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، اور ایک حدیث، کیا قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں۔ خزانۃ الروایات بحوالہ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا کہ آج کی رات روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں، قبروں پر جتنے بھی آرام کر رہے ہیں ان کی روحیں تمہارے گھروں پر آتی ہیں، اور جو گھر میں ذکر و اذکار ہو، عبادات ہو اور انہیں ایصال کیا جاتا ہے، وہ لے کر قبرستان واپس جاتی ہیں اور اپنے پڑوس میں فخر کرتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ دیا، میرے گھر والوں نے مجھے یہ تحفے دیے۔ آج کی رات روحوں کے عید کی بھی رات ہے، لیکن وہ روحیں جن کے گھر والے انہیں کچھ نہیں دیتے، واپس قبرستان جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جاتی ہیں اللہ تمہارا اس سے بھی برا حال کرے۔ وہ انہی لوگوں کو کوس کر جاتی ہوں گی جو دلیل بار بار پوچھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنی 2 رکعت نفل تو آج پڑھتا ہی ہے، قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو کرتا ہی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں، جن کو بار بار دلیلوں کی ضرورت ہے ان کی روحیں آ کر کوس کر جاتی ہوں گی۔ بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ، جس کے متعلق تاریخ یہ ہے کہ ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، اس مہینے کی ایک اور تاریخ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت اس مہینے میں ملی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نور معرفت اس مہینے میں دیا۔ اس سے بڑی چیز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ والوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل فرمایا تھا۔ تو شق القمر کا جو معجزہ میرے آقا کا ہے وہ شعبان المعظم میں پیش آیا، وہ شعبان المعظم میں آیا ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے، ریپبلک ڈے تو یاد ہے۔ آج پوچھتا ہوں میں کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، ہر سال مناتے ہیں۔ ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا، تو ابھی تک کیا ہے؟ یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جا رہی ہے۔ اس پر
किसी को एतराज नहीं, मियाँ हम भी मनाते हैं, हमें भी खुशी, हम इसी मुल्क में रहते हैं। लेकिन जिनको शब बारात नहीं मनाना, शब मेराज नहीं मनाना, शब ईद मिलाद नहीं मनाना, उनके मदरसों पर तो झंडे 15 अगस्त को पूरे दिन भर लहराते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि डर है हुकूमत पर जो बैठे हुए हैं। बस फर्क इतना है, दलील पूछने वाले अपने आकाओं से डरते हैं और सुन्नी अपने आका से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा आका तुम्हें मुबारक, हमारा आका हमें मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जी रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जी रहे हैं। इकबाल ने सच कहा था, डॉक्टर इकबाल ने, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। आज मुझे पता है मेरे अजीजों, कुछ बातें और मैं वक्त के तकाजे के ऐन मुताबिक हैं आपको अर्ज जरूर करूंगा। आप कभी ये मत समझना कि मुझे बड़ा मजमा मिल जाए तो मैं कुछ भी बोल लेता हूं। मेरे पास 4 लोग बैठे हो तब भी मैं वही बात करूंगा, और 4 लाख लोग बैठे हो तब भी मैं वही बात करूंगा। इसलिए कि मैं सामने मजमे को देखकर नहीं बोलता, मैं मकीने गुंबद खजरा को देखकर बोलता, उनकी रजा को मद्देनजर रख करके कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी शरीयत पर कोई आंच ना आने पाए, हम उस पर बोलते रहेंगे। अब इस सिलसिले में कोई भी चेहरा आ जाए, हमें उससे गरज नहीं है, हमें उससे गरज नहीं है। सुन्नियों, अपना अकीदा इतना मजबूत रखो, इतना मजबूत रखो। आला हजरत ने कितना प्यारा पैगाम दिया, तुम कब तक इनकी उनकी उठाते घूमते रहोगे जूतियां, कब तक उनकी इनकी धोतियों में घुस करके पनाह लेते रहोगे। इनके हालात ऐसे हैं कि आज है कल नहीं है, और उसके बाद ये बदलते तख्त तुम्हें मजबूर कर डालेंगे, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। इसीलिए जीना हो इस सरजमीन पर तो यूं जियो जैसे आशिकाने मुस्तफा जिया करते थे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तवज्जो, मैं आज आपके सामने तवज्जो, आज अकीदे की मजबूती इसी बात पर है, इसी बात पर है कि मुसलमान अगर डरे सहमे हुए हैं तो मैं ये निकालना चाहता हूं। और मैंने ये बचपन से सुना है कि हैदराबादी लोग डरते नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह डरते नहीं है। अल्लाह करे कि ऐसे ही आपके दिल मजबूत रहे। और हिंदुस्तान में भी हमारे नेताओं में जो सर चढ़ करके बोलते हैं वो भी हैदराबादी से हैं। लोगों को शेरवानी से परेशानी भी है। आपको मैं यही कहना चाहता हूं, ये जो तुम्हारा वस्फ है इसी को जिंदा रखो। बरेली के इमाम ने कहा है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। अब्दे मुस्तफा का मतलब क्या है? मुस्तफा का गुलाम। जब तुम ये कहते हो कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हो तो डर कर क्यों जीते हो? खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अगर तुम्हारे सामने कोई मॉब लिंचिंग का वाकया लाकर दहशत पैदा की जाए और डराया जाए, अगर तू भी अल्लाह अल्लाह करेगा तो देख जिस तरह इसको रस्सी से बांध करके मार दिया गया, तेरा भी हशर ऐसा ही होगा। इन कुत्तों को सिर्फ इतना कह दो, अगर तुम मारते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मेरी तारीख में बिलाल हबशी भी मौजूद है, खुबैब इब्न अदी भी मौजूद है। हमें बचपन से सिखाया गया है, हुसैन इब्न अली ने अपने शहजादों को करबला में उतार करके पूरी उम्मत को यह दर्स दिया है, टुकड़े हो जाए तो बर्दाश्त कर लो, मेरे मुस्तफा की शरीयत पर आंच आने ना देना। ये हौसला, ये इस्तिकामत रहे। आज जो मैं बात अर्ज कर रहा था, हो ये गया है कुछ लोगों को चापलूसी की पॉलिसी,
کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے لوگ اس قدر گر جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا وہ خود تھے کیا. ایک بات یاد رکھیں، انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. صوفیاء اکرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا. انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، کبھی سیٹھوں کو راضی کرو، کبھی نیتاؤں کو راضی کرو، کبھی پولیس کو راضی کرو. دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے. اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ کا حکم ہے ایک ذات سے تم خوف رکھو گے، اللہ ساری خوف تمہارے دل سے نکال دے گا. دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا. جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا ہے میرا مولا، مجھے موت دے گا میرا مولا، مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا، مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا، مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا. جب سب کچھ وہی دیتا ہے، موت بھی وہی، حیات بھی وہی، تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں، تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا. آج کی رات ہے، کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفرن فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں. آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے. اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے. جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس، اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے، پیچھے والوں کے. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ، میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں. آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے، اللہ سب سے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا، تمہارے کان میں آیا. اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی اللہ اللہ سب سے بڑا ہے. میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا. امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا اللہ ہو. امام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا، میں جھک گیا، اٹھا. پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے؟ نہیں رگڑتے، لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر میں نے پیشانی بھی رکھ دیا. عزیزان گرامی کیا تمہیں احساس ہے؟ میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر، سر جھکا لیا اللہ اکبر پر، پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر، میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر. حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا، جب سانسیں رک گئی، کفن پہنا دیا گیا، جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا. امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا، صفیں لگ گئی، امام نے رکعت باندھی، کیا کہہ کر؟
میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے، دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزو، آپ کی میں کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی کچھ بھی ہو، کوئی بادشاہ ہو، ہوگا 4 سال کا، ہوگا 5 سال کا، لیکن ہر زمانے میں ہر وقت اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا، اب پہچانو ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے، اوم بھی ایک ہے۔ یہ حالات آ گئے آج میرے عزیزوں، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا سختی سے رد کر رہا ہوں۔ میاں ذرا عقل سے کام لو۔ تمہارے سامنے جب کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، چاہے میں بھی ہوں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تم سر جھکا لو، یا یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی مولوی صاحب ابھی پورے ہندوستان بھر کا ماحول خراب کیے ہوئے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کون سے خواب میں ان کو نظر آیا کہ اوم بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، ملا کر کے اور ثابت کرو کہاں سے ہے، تو کہا ہندوؤں کی کتاب میں اوم کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بھی وہی معنی ہیں، اوم کے بھی وہی معنی ہیں۔ تم اپنی شریعت ان کی کتابوں سے ثابت کرو گے؟ ہماری شریعت میرے مصطفیٰ کی حدیثوں سے ثابت ہوگی۔ کسی اور دین کی کتابوں کا میرا دین محتاج نہیں ہے۔ اسلام ثابت کرنے کے لیے کسی بھی دوسرے مذہب کی کتاب کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسلام کے پاس کیا کمی ہے؟ کون سی دلیل نہیں ہے؟ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کا ہر مسئلہ اگر کسی دین میں موجود ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں۔ ہم دوسروں کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے اس کا معنی بھی وہی، اس کا معنی بھی وہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ کون عمر؟ جن کے جلال، جن کے روب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لاکھوں کی فوجیں تھراتی تھی، مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے اور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، عمر ابن خطاب آج اپنے کوڑے سے سب کو ہانکتا ہے، کل کو اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے علاوہ، ان کی شریعت کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ میری طرف سے آئے تو تم کیا کرو گے؟ میرے پیچھے چلو گے؟ میری اطاعت کرنا ہر ایک پر واجب ہے، خلیفۃ المسلمین ہو۔ تو ایک غریب صحابی دیہات کے رہنے والے کھڑے ہو گئے مجمع میں، کہا اے عمر ابن خطاب، جب تک آپ رسول اللہ کی شریعت بول رہے ہیں ہمارا ہر عضو تمہارے لیے قربان ہے، اور جہاں میرے مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹ کر بات کرو گے تو تلوار نکال کر بتاتے یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی۔ وہ غریب صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اس وقت میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے، میں تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حقانیت بچانے کے لیے۔ شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی ہمارے دین میں، بڑے مولوی صاحب بولے ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہوگا نہیں، وہ کچھ بھی بک 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 کر جائیں تو سب صحیح نہیں ہوتا۔ پہلے یہ دیکھیں آپ کوئی بڑے عہدے والا بول رہا ہے، اونچی ٹوپی والا بول رہا ہے، سفید داڑھی والا بول رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر پھٹے جبے والا بھی بول رہا ہو لیکن دل عشق مصطفیٰ سے چمک رہا ہو، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے، لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں اور کسی حکومت کو راضی کرنے کے لیے اول فول بک رہا ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی ہماری قائد ہے۔ اب اللہ اکبر میں نے آپ کے سامنے اتنی بار کہلوایا صرف اسی لیے کہ اگر یہ فتنہ کل کو تمہارے ہاں آ جائے کہ تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب بھی یہ کہتے ہیں اوم بھی ایک ہی، اللہ بھی ایک ہی ہے، تو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کہیں ہمارا نوجوان بہک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء نے جب یہ کہہ دیا ہے تو شاید اس کی تاریخ ایسی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے یہ بھی بہک گئے
کہ انہوں نے دوسرے مذہب والوں سے پوچھا اوم کیا ہے، تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوا ہے، وہ ایک طاقت ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ارے پاگلو، ہم ہوا کو اللہ کہتے ہیں؟ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اگر ہوا کو ہی تم اللہ مانتے ہو تو اسی لیے ہواؤں میں آج اڑ رہے ہو۔ شاید تمہارا عقیدہ ابھی اس اللہ کی تک نہیں آیا، وہ قادر مطلق جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ اللہ رب العزت، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارے یہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے، بہت الگ ہے۔ مجھے بتاؤ ہے مسلمانوں، حیدرآباد میں ہزاروں مسجدیں ہوں گی، آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟ چلو حیدرآباد میں نہیں، کسی دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، کہیں سنا آپ نے؟ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لینا، اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی گئی۔ یہی تو تمہاری خصوصیت ہے مسلمانوں کی، جو بغیر اپنے خدا کو دیکھے سجدے میں گر جاتی، بغیر دیکھے سجدے میں گرتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے۔ ہاں، یہ وہ دوسرا تصور تم کہاں لا کر فٹ کر رہے ہو، جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے، سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے۔ اور مذاق تو مذاق، ایک صحابی ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کی اپنی بات بتا کر کہتے ہیں آقا میری زندگی کے اسلام لانے سے پہلے کے دو واقعات ایسے ہیں، ایک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اور دوسرے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرماتے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہم جہالت کے زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، کہتے میں نے خود بھی دفن کر دیا۔ آج جب یہ بات احساس ہوتی ہے، یاد آتی ہے اسلام میں آنے کے بعد، تو رونا آتا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا اپنی بچیوں پر۔ اسلام لانے کے بعد احساس ہوا۔ حضور نے پوچھا پھر ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمانے جہالت میں جب ہم سفر پہ جاتے تھے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، آٹا گوندھ کر کے، کیونکہ سفر میں بھی ہم کو خدا چاہیے، کہیں جائیں گے ہوا کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، کھانے کا الگ ہے، سب الگ ہے، سب الگ الگ ہم بنا کر کے لے کے چلتے تھے، کیونکہ بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر لے جانا مشکل تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کسی کو یہ نہ لگے میں 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم وہ آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے۔ حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا راستے میں چلتے تھے، پھر کبھی ایسا ہوتا غلہ اناج ہمارا ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے، کبھی اس کی پورے سر کو ہی پکا کے کھا لیتے تھے۔ ان کو اسلام لانے کے بعد احساس ہوا، فرماتے ہیں کہ کس طرح کی جہالت میں تھا کہ میں خود ہاتھوں سے خدا کو بناتا اور خود ہی توڑتا بھی تھا، خود ہی کھاتا بھی تھا۔ عزیزان گرامی اوقات، خدا کا یہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ میں محتاج ہوں اور وہ بے نیاز ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں کھلاتا وہ ہے، میں اس کو کھلاتا نہیں، میں اس کو اٹھا کے بٹھاتا نہیں، میں اس کو سلاتا نہیں، میں اس کو پینٹ کر کے اچھا کرتا نہیں، میں ہی اگر سب کر کے خدا کو بناؤں تو پھر خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اپنے ہاتھ سے جس کو میں بنایا پھر اس خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے بال نہیں تھے، بال بھی میرے مولا نے بنائے، میری آنکھ نہیں تھی، آنکھ بھی مولا نے دیا ہے، میرے ہاتھ نہیں تھے، ہاتھ بھی رب نے دیا ہے، میں تو نطفے کا ایک بوند تھا، میرے جسم میں ہڈیاں اس نے دی ہیں، گوشت اس نے دیے ہیں، چمڑیاں اس نے دی ہیں، اور زندگی گزارنے کا بھی ہمارا سلیقہ یہی ہے۔ ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم سوتے تو ہیں، اٹھاتا وہی ہے، ورنہ ہماری کسی کی طاقت نہیں۔ پانی پی تو لیتے ہیں، نکالنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں جب تک مولا نہ چاہے۔
عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا، اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، محبوب آپ فرماتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آج بہت ضروری ہے یہ، کیا آپ بتاؤ ہواؤں کو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے؟ بارش خدا ہے؟ طاقت خدا ہے؟ یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی؟ اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ نے پیدا کیا۔ ایک صاحب آئے، سوال تو دیکھیے، ایتھسٹ لوگ جو آج ناستک جو ہیں، جن کو کوئی خدا کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اب کچھ ایکس مسلم نام سے ہمارے دجالی ٹی وی والے بہت ان کا آؤ بھاؤ کر کے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ڈیبیٹ کرواتے ہیں۔ میں تو اکثر یہی کہتا ہوں، یہ بیچارے چینل والے ایسے ہیں جن کا کام تو آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہمارا نام لیے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی، ہاں روزی نہیں چلتی، ان کو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیبیٹ کرنا ہے، اسلام پر، مسلمانوں پر، داڑھی پر، ٹوپی پر، برقعے پر، مسجد پر، کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہی ہے، ورنہ تو چینل نہیں چلے گا، مسالہ کہاں ملے گا۔ ایکس مسلم بھی ایسے لائے جا رہے ہیں جو صرف سوا خدا کے انکار پر بیٹھے رہتے ہیں، دلیل دو دلیل دو، کہاں ہے خدا، کہاں ہے خدا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے اوپر جب ایسے سوال آتے ہیں، کالجز میں ابھی یہ بلا پھیلی ہوئی، یونیورسٹیز میں پھیلی ہوئی ہے، ایتھسٹ بہت تیزی سے لوگوں کے دماغوں کو پھیر رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو آپ سے کہتے ہیں کہ دلیل دو، کہاں ہے اللہ۔ ہزاروں دلیلیں ہیں میرے اللہ کے ہونے پر، خدا کے ہونے پر، لیکن آپ سب سے پہلے اس ایتھسٹ سے، اس گمراہ ملحد سے یہ پوچھو تو انکار جو کر رہا ہے پہلے اس کی دلیل دے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے اس کی دلیل چاہیے۔ آپ اس کے بعد شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے تو پھر مجھے بتا رہے، پھر پوچھو آپ خدا نہیں ہے تو دلیل دے۔ میں پوچھتا ہوں یہ زمین سے یہ سبزہ کون اگاتا ہے؟ یہ جب کوپلیں نکل کر کے آتی ہیں تو اس میں پھول نکل آتے ہیں، اس میں رنگ کون ڈال کر جاتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی جنات آتے، کوئی اور ہوتا ہے؟ کچھ ہے تو بتا، کوئی تو ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا۔ جو انکار کرتے ان کے لیے آپ پہلے پوچھے کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس، اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، پوری دنیا کے قوانین میں، فلسفی میں ایک چیز محال ہے، ناممکن ہے۔ کیا چیز؟ یعنی یعنی کوئی نان اینڈنگ چیز ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسی ہے ہی نہیں۔ میں ہوں، میرے سے پہلے میرے باپ ہیں، میرے باپ سے پہلے میرے دادا ہیں، دادا سے پہلے پردادا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں، اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے، لیکن کہیں تو جا کر آپ کو رکنا پڑے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ جب تک یہ تمہارا تصور نہ آئے اس وقت تک سائنس بھی اس کو باطل کہتی ہے۔ کوئی ایک لاسٹ اینڈ والی چیز ہونا ہی چاہیے، ورنہ تو سوچ اتنی ہے کہ کہیں رکے گی ہی نہیں۔ اب جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے پہلے کیا تھا، ہم کہتے ہیں تم ہی بتاؤ کیا تھا، تم ہی بتاؤ۔ کہا دوسرا اللہ تھا، میں پوچھتا ہوں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تیسرا لاؤ گے، ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تو لاکھوں تو گنتے جاؤ، میں تو پوچھتا ہی رہوں گا اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے کیا۔ تمہیں کہیں تو جا کر اینڈ کرنا ہوگا اور بولنا ہوگا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ یہ میں اپنے اسلامی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کا فلسفی قاعدہ یہی ہے، قانون یہی ہے، سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ کوئی ایک نقطہ ایسا ہو جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور ہم کہتے ہیں جو ذات ایسی ہے جس سے پہلے کوئی نہیں اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ایک میں آپ کو مثال بتا دوں، ایک خلیفہ کے پاس سوال ہوا اور کچھ مولانا لوگ تھے بیچارے، نئے طلبہ تھے، ان کے پاس ایک معتزلی آیا اور اس نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بات کیا
آپ بتاؤ، میں اب بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر ہم کہتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس نے بھی یہی مولانا لوگوں سے سوال کیا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہارا یقین ہے؟ سبوں نے کہا یقین ہے، اللہ قادر ہے۔ اس نے کہا تو پھر وہ اللہ اس پر بھی قادر ہوگا کہ اپنی طرح ایک دوسرا اللہ پیدا کرے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں پیدا کر سکتا، اگر آپ کہو گے تو وہ کہیں گے کہ پھر تو تم قادر نہیں مانتے اللہ کو۔ اللہ قادر ہے تو گویا کہ دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے، پھنسا دیا۔ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ کیا جواب دیں، وہ آئے اپنے وقت کے ایک صوفی درویش بزرگ تھے، ان کے پاس کہنے لگے، ایسے وہاں کے معتزلی گمراہ یہ کہنے لگے کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی بنا سکتا ہے، دوسرا بھی بنا سکتا ہے۔ بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا سوال ہے؟ کہا ہم اس کا جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے بہت ڈانٹا اور کہا اس کا جواب میرے گھر میں کام کرنے والے لوگ دے دیں گے۔ کہا کہ اتنا علم رکھتے؟ کہا ہاں۔ ایک کام کرنے والے کو انہوں نے بھیجا خلیفہ کے پاس، بلاؤ اس کو جو سوال کیا ہے، معتزلی گمراہ ملحد۔ اس نے کہا کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے، دوسری طرح پیدا کر سکتا ہے، قادر ہے۔ تو اس غریب مزدور نے جو کام کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ ہاں اللہ قادر ہے، اور اگر وہ دوسرا پیدا کر دیا اپنی طرح، توجہ، اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، دوسرا جس کو پیدا کرے گا وہ مخلوق ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ جس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ برابر کیسے ہو سکے گا؟ مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے جو خالق میں آ ہی نہیں سکتا، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی۔ بات سمجھ کر کے چلے، اللہ کو اگر تم یہ کہتے ہو وہ قادر ہے دوسرا اپنی طرح بنا سکتا ہے، چلو بنا لیا، تو جس کو بنایا وہ کیا ہے؟ وہ خالق کیسے ہو سکتا؟ وہ تو مخلوق ہے نا، اس کو تو خود اللہ نے بنایا، تو وہ کیسے خالق ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ مخلوق ہونا ایک عیب ہے خالق کے لیے، وہ پیدا کسی سے نہیں ہو سکتا، اسی لیے تمہیں ماننا پڑے گا میرا مولا وہ ہے جو بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ عقیدے ضروری تھے، اس لیے میں آپ کو عرض کیا، اس لیے کہ ہمارا نوجوان آج ڈیبیٹ کے چکر میں ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ بعضوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا کا اگر رد بھی آپ کو کرنا تھا تو دلیلوں سے کرنا چاہیے تھا۔ اکثر میرا حال یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کے خلاف بات سنتا ہوں تو جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہوں، اور یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ ہم اپنی ماں کے خلاف سننا نہیں پسند کرتے تو رحمان کے خلاف کیسے پسند کریں گے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے؟ ہم اس رسول سے جتنی محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ مدینے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ اس کے رسول کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے ہم بے قابو ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سخت جملے میں مانتا ہوں، میں نے پاکھنڈی بھی کہا، دلال بھی کہا، منافق بھی کہا، لیکن کس کو کہا؟ اس کو کہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نہیں سمجھ سکا یا اللہ رب العزت کی شان کو نہیں سمجھ سکا۔ پھر اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے، پاکھنڈی کہہ دیا، منافق کہہ دیا، دلال کہہ دیا، اللہ کی شان کو تو نہیں دیکھتا، ارے نادان میں نے تو کم کہا، خنزیر نہیں کہا۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال کی شان کو اگر نہیں سمجھ سکا تو پھر کون سے اعزاز سے ہم بات کریں؟ بہرحال اس مسئلے کو آپ سمجھو۔ اب آؤ ہم اپنے عنوان پر آتے ہیں، ہم جس کے لیے آج جمع ہوئے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟
میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے. آؤ ان کی یادوں میں اب اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے دلوں کا اجالا اسی ذات سے ہے, ہماری آنکھوں کی روشنی اسی گنبد سے ہے, ہمارے کلیجے کی ٹھنڈک بھی اسی نام پاک سے ہے. اسی لیے جب تک ہمارے جلسے اس پاک ذکر سے پر نہیں ہوتے, ہماری پیاس پوری نہیں ہو پاتی, ہم اپنے روح کو مکمل سیراب نہیں کر پاتے. عزیزان گرامی وقار, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے, کثرت سے ہمیں یاد کرنا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے, تم اس مہینے میں کثرت سے میرے مصطفیٰ کو یاد کرو. آج ہم یہ نعرہ ضرور لگائیں گے, جن کو درد ہوتا ہے بار بار میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے, ہم یہ سر چڑھ کر بولیں گے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. عزیزان گرامی وقار, آج میں ہندوستان کی سرزمین پر جتنے علاقوں سے گزرا, الحمدللہ نوجوانوں میں ایک بیداری محسوس کر رہا ہوں. بہت سارے ٹین ایجرز, جتنے بھی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ میدانوں میں اترے ہوئے ہیں اور ببانگے دہل پکار کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپ توجہ, یہ آپ کا جذبہ ہے, اللہ سلامت رکھے. ابھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا, بے خوف ہو کر کے ہمارے بچے پکارتے تو ہیں, لیکن ایک مولوی صاحب نے ہمیں چند دن پہلے کہا تھا, ہماری ہے ہماری جماعت کے, کہا کسی مجمع میں لبیک لبیک کے نعرے لگ رہے تھے, پولیس نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ ہم تمہارے اوپر کیس بک کر دیں گے. وہ ہمارے پاس غم کے ساتھ سنا رہے تھے. میں نے کہا خوش ہو جاؤ, اس سے بہترین کیس اور کیا ہو سکتا ہے, ارے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو, آقا لوگ چوری کر کے جیل جاتے, میں آپ کا نام لے کر جیل جا رہا ہوں, اس سے بہتر زندگی کیا ہے. میرے عزیزوں, ڈر کی ضرورت نہیں, خوف کی ضرورت نہیں. اگر کوئی پروپیگنڈا پھیلاتا ہے تو آج کے اس ذمہ دار اسٹیج سے میں اعلان کر کے بتاتا ہوں, لبیک یا رسول اللہ کہنا کا کوئی پاکستانی نعرہ نہیں, یہ مدینے والے کا نعرہ ہے, یہ گنبد خضرا کے لیے پکار ہے, اور کسی خاص علاقے کسی خاص ملک والے کی پراپرٹی نہیں. پوری دنیا بھر میں چپے چپے میں جہاں بھی مسلمان بستا ہے, اگر اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی میرے مصطفیٰ سے محبت ہوگی, وہ بے بات ہو کر کہے گا لبیک یا رسول اللہ. توجہ عزیزان گرامی وقار, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماہ پاک ہے. میں ذکر کرنے چلا تھا, اسی لیے بیچ میں یہ باتیں عرض کرنی پڑی, اسی لیے کہ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو, ان کے در کو چھوڑ دو گے تو نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی. ہاں, نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی. کہیں پر بھی جاؤ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر کچھ نہیں ہے. ایک جملہ میں پوچھتا ہوں, سنیوں کو دوسرا جملہ خود ہی یاد ہے, میں پوچھتا ہوں, مجھے یقین ہے اس بات کا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, سنیوں کو دوسرا جملہ خود یاد ہے, اور میں آدھا جملہ بولتا ہوں کمپلیٹ ہر مسلمان ہر سنی کرے گا, مجھے یقین ہے اس بات کا. میں پوچھتا ہوں, بتاؤ, وہ جو نہ تھے تو, وہ جو نہ ہو تو, یہی یقین تھا مجھے, وہ جو نہ ہو تو, یہ ہر ایک مانتا ہے وہ جو نہ ہو تو. ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو, ہماری قبر میں وہ جو نہ ہو تو, حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو. زندگی یاد رکھ لو میرے عزیزوں, میرے مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. زندگی ہے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی
नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुनो मेरे मुस्तफा का जिक्र करते करते हम दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम, इसलिए कि हमें दुनिया को ये बताना है मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो आम इंसान नहीं है, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो दुनिया का मामूली इंसान नहीं है। तुम भी एक बार देख लो तो फिर चांद को देखना भी भूल जाओगे, तुम भी एक बार देख लो हसीनाओं के चक्कर में फंसना भूल जाओगे, इसलिए कि उसके हुस्न से ज्यादा हसीन दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, उससे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं है। इसीलिए हसन बिन साबित ने देख करके कहा था वह अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाओ। ऐ सुन्नियों, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, उस नबी पाक को तुमने देखा नहीं फिर भी प्यार दिल में मौजूद है, उस रसूल का सिर्फ चर्चा सुना है लेकिन दिल में धड़कन उनके नाम की मौजूद है। और हर एक की आंख ये तमन्ना करती है काश मैं सो जाऊं और एक बार मेरे ख्वाब में वो तशरीफ ले आए। क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं है? क्या हर मुसलमान ये तमन्ना नहीं करता है? क्योंकि हमने चर्चे इतने सुने हैं, चर्चे इतने सुने हैं। हजरत जाबिर बिन समुरा एक सहाबी है, कहते 14वीं रात थी, कल जो गुजरी 14वीं थी, आज 15वीं है। कहते मैं बाहर आया मस्जिद नबवी के, चांद खिला हुआ था, मैं देख ही रहा था, अचानक हुजूर अपने हुजरे से सुर्ख रंग का जुब्बा पहने बाहर निकल आए। हजरत जाबिर कहते हैं कभी मैं हुजूर की तरफ देखता और कभी चांद की तरफ देखता, कभी इधर देखता कभी उधर देखता, और फिर कहते हैं मैं ये सोच में रह गया कि मैं किसको ज्यादा हसीन कहूं, उस 14वीं के चांद को या इस चमकते हुए चेहरे को। उसके बाद वो कहते हैं मैंने फिर दिल में ये फैसला कर ही लिया, दिल में ये फैसला कर ही लिया जिसको शायर ने अपने शेरी अंदाज में यूं कहा है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हुजूर का चेहरा साफ है, चांद में तो दाग है हुजूर का चेहरा। ये सहाबा मानते थे। मेरे अजीज और शाबान का महीना जिक्र रसूल। अब मैं समेटता हूं महफिल को, उस उम्मे सुलैम को पूछो जिनका अकीदा क्या था, वो सहाबियां हैं, हुजूर उनके घर कभी दोपहर के वक्त आराम करने जाते और पसीने से शराबुर होते। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं वो पसीने की बूंदें मैं अपनी शीशी में जमा करके रख लिया करती। एक दिन मेरे मुस्तफा ने पूछा उम्मे सुलैम से ये क्या करती हो, वो कहती हैं कि इत्र के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मदीने में कभी किसी की शादी होती है हम वो दुल्हनों को इत्र के तौर पर लगा भी दिया करते हैं। सुनो रिवायतें मौजूद हैं, मेरे आका के पेशानी मुबारका से निकले हुए पसीने के कतरे दुल्हनों को लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं कि दुल्हन एक बार लगाकर खुशबू में मुअत्तर हुई, मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिन दुल्हनों को उनकी शादियों में ये पसीने मुबारका लगाया गया था जिंदगी भर तो जिस्म महकता ही था लेकिन उनकी औलाद में भी खुशबू आती थी, औलाद की औलाद में खुशबू आती थी, यहां तक कि उनकी 7वीं पुश्त तक उस खुशबू का असर महसूस किया जाता था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैंने अर्ज किया हज़रत जाबिर बिन समुरा की हदीस, मैं तफसील से अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो, ताकि ये रात खत्म होने से पहले आंखें बंद करो तो सिर्फ वही चेहरा तुम्हारे दिमाग में। मैं ये चाहता हूं कि हम यहां से जाएं तो ऐरे गैरे का चेहरा ना हो, बल्कि इस मैदान से उठकर हर आशिक ये पुकारता हुआ जाए, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये तमन्ना लेकर के जाएंगे लेकिन उसके लिए तसव्वुर पहले जरूरी है। तसव्वुर क्या है?
मैंने हजरत जाबिर बिन समुरा की हदीस बयान की, वो चेहरे मुबारका को देखकर कहते थे कि मैं चांद को देखता और कभी हुजूर को देखता, फिर फैसला कर लिया कि चांद हसीन नहीं, मेरे मुस्तफा का चेहरा ज्यादा हसीन है। और आपके पसीने मुबारका को दुल्हनों के लिए खुशबू के तौर पर लगाया जाता था। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। लेकिन माँ आयशा सिद्दीका से पूछे, कहती है सैयदा आयशा सिद्दीका, एक बार मैं अपने हुजरे में थी, अचानक हुजूर दाखिल हुए, कमरे में अंधेरा था, मैंने हुजूर को देखा, मेरे हाथ से सुई गिर गई, सिल रही थी, सुई गिर गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपके सामने के 4 दांतों से ऐसी रोशनी निकलती थी। आयशा सिद्दीका कहती हैं, मैंने हुजरे में इतनी रोशनी महसूस की कि मेरी गुमशुदा सुई मुझे वापस मिल गई। वो दंदाने मुबारका है, वो दंदाने मुबारका है जिसको माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है, वो अगर मुस्कुरा दे पूरा हुजरा मुनव्वर हो जाए, वो अगर हंस दे पूरा कमरा रोशन हो जाए। अब सुनो, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस है, फरमाते एक दिन मेरे आका मेरे घर तशरीफ लाए, खाना तनाउल फरमाया, खाने के बाद जब मैंने हाथ धुलवाया तो हुजूर ने अपना हाथ मेरे दस्तरखान से पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं वो दस्तरखान बरकत के लिए उठाकर रख लिया। अब सुनो, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, इसलिए कि उन्हें तबर्रुकात का एहसास था, वो इनकार नहीं करते थे। मेरे आका का हाथ मस हो गया है, रख लिया जाएगा, लेकिन कमाल की बात तो ये है, रख तो लिया, लेकिन कहते जब मैला होता था मैं उसको धोता नहीं था, बल्कि भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देता और फिर निकालता, उस कपड़े का एक रुआ भी नहीं जलता और कपड़ा साफ हो चुका होता था। हाथ मेरे आका का लग जाए, कपड़े को आग न जलाए। साहबा कहते एक बार हम हुजूर के मजलिस में बैठे थे, रात हो गई, अब हमें घर जाना था, हमने शिकायत की आका रोशनी नहीं है, कैसे जाएं? हुजूर ने फरमाया कोई लकड़ी है तो ले आओ। साहबी कहते हैं हम लकड़ी ले आए, मेरे आका ने हाथ मस किया और कहा ले जाओ इसको, ये रोशनी देगी। साहबा कहते हो ट्यूबलाइट का जमाना नहीं है, इंटरनेट का जमाना नहीं है, लेकिन नूर वाले मुस्तफा का तो जमाना है। वो कहते हैं हम लकड़ी लेकर बाहर आए, जैसे चलने लगे उस लकड़ी के अंदर से नूर की शुआएं फूटने लगी और हम उसी की रोशनी से रास्ता चलते रहे, यहां तक कि साहबा कहते हम 3 थे, एक चौक ऐसा आया, एक को इधर जाना था, एक को उधर जाना था, एक को सीधा जाना था, लकड़ी एक है। वो साहबी कहते अब हमने फैसला किया 3 टुकड़े करें और हर एक लेकर के जाए। यकीन कैसा था उन सहाबा का, मेरे आका ने मस जो किया है 3 टुकड़े किया और कहते हर टुकड़े से वैसी रोशनी निकलती थी और उसी रोशनी से हम अपनी मंजिल तक गए। मैं ये रिवायात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मेरा मुस्तफा वो है कि अगर बेजान लकड़ी को हाथ लगा दे वो रास्तों को मुनव्वर कर दे, और मेरे आका जिसके ख्वाब में आ जाए क्या उसकी जिंदगी रोशन न बना दे? मेरे आका अगर अपने निगाह नाज से किसी के दिल पर असर पैदा फरमा दे, एक बार नजर डाल दे, तो क्या उसका दिल चमक ना उठे? इसीलिए आला हजरत ने बार बार ये तमन्ना की है बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। ये तमन्ना यूं ही नहीं की, क्योंकि मेरे आका जिस तरफ देखते हैं चमक उठती है, जगह वो वादी चमक जाती है। बहुत सारी बातें हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू, उनका चेहरे पाक, उनके दस्ते मुबारका, उनकी आंखें, उनके कान, उनकी जुबान मुबारक, उनके पाँव, उनका शिकम नाज, बल्कि उनके कदम मुबारक से लगे हुए नाखून नाज। मैं अब दुनिया से चैलेंज करता हूं, है अगर भौंकने की इतनी ताकत उस रसूल पाक पर बार बार, तो लाओ तुम्हारे यहां कोई भी इस तरह का जिसका नाखून भी मेरे मुस्तफा के नाखून के बराबर हो जाए। तुम क्या ला सकोगे जब मौला ने पैदा ही नहीं किया है? पूरी कायनात में उस रसूल का हमसर और मिसल पैदा ही नहीं किया। इसीलिए हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, जो मुकाबले के लिए आते भी थे
ऐसे खड़े होते जैसे उनके जिस्मों में जान ही नहीं। इसलिए आओ मेरे अजीजों, आज कोई किसी तरह से भोगता है तो चंद दिनों की बात है, मौसम आज उनका है और उसके बाद मौसम जाते ही कीड़ों के पर गिर जाते हैं, न उड़ पाते हैं न चल पाते हैं। हमने एक कीड़े को लखनऊ से अभी भोगते हुए देखा है, 2 साल पहले धर्म भी बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, राफजी कुत्ता था और चला गया और टीका भी लगा करके धोतियां उठाता रहा। 6 महीने के बाद उसको किक मार करके भेज दिया गया और उस कुत्ते का हाल ये, धोबी का कुत्ता न घर का। अभी हाल ये है, अब बार बार अपील गवर्नमेंट से कि मेरी जान को खतरा है, ये लोग मार देंगे वो लोग मार देंगे। हम तो इतना ही कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमारा हाल तो ये है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हमारी किस्मत ये है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मेरी निस्बत को तुम क्या समझोगे? अल्लाह का करोड़ फज़्ल व एहसान है। मैं खुद, मुझे देखो मेरे अजीजों, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा। हजारों के मजमे में हर दिन जाना होता है और अल्लाह हर दिन मुझे ये इज्जत जो अता किया है वो सिर्फ इसी बात पर, ये नाज़िया अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और एक तरफ उन कुत्तों को देखो जिनको मौत का खौफ सारी है, 8 साल के बच्चे से भी डरो, 10-12 बॉडीगार्ड लेकर के भी अपने गुफे से बाहर ना आ सको। क्यों? नबी पाक की शान में भौंकने के बाद न दिन में चैन है न रात में चैन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तन्हा बैठे हैं तो भी सुकून है, और तुम जेल में ले जाओ तो भी सुकून है, और तुम अगर फांसी पर चढ़ाओ तब भी हमारा यही मानना है सुकून है। इसलिए कि हमारा यकीन है तुम्हारी फंदे के बाद इधर आंखें बंद होगी, उधर मेरे मुस्तफा का चेहरा। जिसके लिए हम जीते हैं, कब्र में जाने के बाद भी मुनकर नकीर से आशिक रसूल यही कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा, अब इनकी उनकी छोड़ो, उनकी सुनना छोड़ो, इनकी सुनना छोड़ो, उनको राजी करना छोड़ो, इनको राजी करना छोड़ो, एक ही बात पर डटे रहो, एक ही बात पर जमे रहो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इसीलिए दुनिया वाले जिस तरह भोगते रहे उनकी बातें खत्म हो गई, लेकिन मेरे मौला ने आशिकाने मुस्तफा के कलाम को भी जिंदा रखा है, नाम को भी जिंदा रखा है। आला हजरत हमारे मजमू में जिंदा है, शेख सादी हमारे मजमू में जिंदा है, आशिक रसूल इकबाल कलंदर लाहौरी जिंदा है, पीर मेहर अली शाह गोलरवी जिंदा है, हमारे लिए इमाम बोसीरी शरफुद्दीन जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि वो नबी पाक की बारगाह में अपनी जुबान, अपनी हमेशा रतबुल लिसान रहते, तारीफ में हमेशा मदहसरा रहते। इसलिए मैंने भी जीने का हुनर सीख लिया है। उनकी बात करो और हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। और हमने अब इलेक्शन में वोट मांगना भी छोड़ दिया, इसलिए कि पता है फिर 5 साल के बाद भीख मांगना पड़ेगा। इसीलिए क्या ही अच्छा है उस गुंबद के नीचे आए और सदियों हुकूमत जारी रखे। इसलिए कि हमने देखा है एक गरीब नवाज अजमेर में है, वो अताए रसूल है, जब से सोया आज तक हुकूमत खत्म ही नहीं हुई और कयामत तक नहीं खत्म होगी। और वो सरों पर नहीं दिलों पर राइज है, वो दिलों पर कायम हुकूमत है। क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफा के दरबार से जो वाबस्ता हुआ, मौला करीम उसके नाम को भी मिटने नहीं देता। इसलिए अब बेफिक्र होकर के रहो, न मेरे नबी का नाम मिटने वाला है, ना ही ये नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह का कयामत तक मिटने वाला है। या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का
آقا کہوں تجھے۔ اے سنیو، میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، گفتگو کو آخری سمت میں لے جا رہا ہوں، بس اب اس لیے کہ نعت پاک پڑھنا یہ نعت خان لوگ ان کا مشغلہ ہے، اچھے سے سریلی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن کی آواز نہیں جیسے ہم لوگ ہیں، کیوں ہم اس نعت پاک کی خدمت سے محروم رہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جہاں جیسا موقع ملے ہم اپنے انداز میں کہہ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں آوازیں نہیں دل دیکھے جاتے ہیں۔ آؤ ہم بھی پکار کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آج ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ طے کر لیا ہے، اس کے لیے اس کے لیے نہیں جئیں گے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہی کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پیری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ، لوا کے تلے سنا میں کھلے، ہم سب کی زبان، ہم سب کی زبان، یا رسول اللہ، لوا کے تلے سنا میں کھلے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ دنیا والے میرے مصطفیٰ کو کیا سمجھے، مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، ہمارا نبی غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ذکر کا وقت ہے، آپ حضرات اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ بیٹھ نہیں رہے نا، اللہ کا ذکر کرنا میری اہمیت نہیں، پہلے صاحب کی دعا ہوگی، بیٹھیے آپ لوگ اتنا، پھر اس کے بعد بیت کا انتظام بھی رہے گا۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے۔ جب میں نے حدیث آپ کے سامنے سنائی کہ خود رب ذوالجلال فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کروں، میرے عزیزو آؤ ہم کیوں نہ بخشش طلب کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم سب سے زیادہ گنہگار ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اس کو منائیں۔ آئیں میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں سب۔ جہاں کھڑے ہیں یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے ہیں، میدان محشر قائم ہوگا تو یقیناً ہمیں اسی طرح پیش کیا جائے گا، اور اس جلال و جبروت والے خلاق دو عالم کی حکومت ہوگی اور وہ حساب لے رہا ہوگا۔ اور میرے عزیزو آج اس کو منانے کا وقت ہے، اور میرا رب تعالیٰ جلدی مان جائے گا۔ موت سے پہلے جو بندہ اس سے صلح کرتا ہے مولا اس سے صلح فرما لیتا ہے۔
آئے اس رب تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اس نے خود فرمایا اللہ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اسے پکارو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہم نے توبہ کیا، استغفار کیا ہے، اور اب اللہ کریم کا ذکر کرنے کا وقت ہے۔ اپنی آنکھیں بند رکھ لیں، گردنیں شرم سے جھکا لیں، اپنے اپنے گناہوں کے تصور سے اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنے کی نیت سے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذکر باہو، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیا ہوا ایک ذکر ہے۔ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے ہو، جس کا مطلب ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ میں اللہ کے صفاتی نام ذکر کرتا ہوں، آپ ہر نام پر صرف ہو کا ذکر کریں۔ بزرگوں نے فرمایا جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے اس کا دل کا میل اس کے زبان سے نکال دیا جاتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، رحمان ہو، حنان ہو، منان، ستار، غفار، جبار، تواب، رزاق، رحمان، حنان، منان، ستار، غفار، جبار، تواب، رزاق، وہاب، رحمان، حنان، منان، ستار، غفار، جبار، تواب، رزاق، وہاب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انسان گناہ کرتے کرتے کبھی اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، فرمایا قرآن پاک میں بھی ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے، موت کے خوف سے، قبر کے حالات سے کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، محشر کی یاد کرتے ہوئے کبھی آنسو نہیں آتے، ہمارے گناہوں کی سزا کتنی سخت ہونے والی ہے اس پر رونا نہیں آتا، دنیا کے غموں میں رو پڑتے ہیں۔ یہ دل کے سختی کی علامت ہے۔ دل جب پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے تو انسان رونا بھی بھول جاتا ہے، اپنے مولا کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے نیکیوں کی مجلسیں اچھی نہیں لگتی، برائیوں کی محفلوں میں گھنٹوں بیٹھتا ہے۔ لہٰذا ہمارے اس سخت دل کو نرم کیسے کریں؟ اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا اللہ کا ایک نام لطیف ہے،
جس کا مطلب ہے وہ نرم کرنے والا، نرمی کرنے والا. جو بندہ اللہ کو لطیف کہہ کر پکارتا ہے مولا اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے. یاد رکھو جب دل نرم ہوگا تو عبادتوں میں لطف بھی آئے گا، اور دل سخت ہوگا تو پتھر سے زیادہ وہ سخت ہو جائے گا. آپ نے کبھی پہاڑوں سے پانی کو بہتے ہوئے دیکھا ہے؟ آبشار، جھرنے جو فالس ہوتے ہیں، لوگ تو وہاں پکنک منانے چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر سے پتھروں سے پانی نکل رہا ہے. لیکن حدیث پاک میں ملتا ہے یہ پہاڑوں سے جو پتھروں سے پانی نکلتا ہے یہ ان پتھروں کے آنسو ہیں جو خوف خدا سے روتے ہیں. کبھی کبھار پتھر چٹانوں سے گر جاتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے خوف سے وہاں سے کھسک کر گر جاتے ہیں. تو پتھروں میں یہ ڈر ہے، لیکن انسان کتنا سخت ہو گیا کہ اس کا دل روتا نہیں. آؤ ہم اپنے دلوں کو نرم کرتے ہیں، اس مولا کو لطیف کہہ کر پکارتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو آج کی رات نرم فرما دے گا. اللہ لطیف بعبادہ یا لطیف 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 الطف بنا یا لطیف الطف علی قلوبنا. اس ذکر پاک کی مجلس کی آخری کڑی سلطان سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عطا کیا ہوا ذکر. یہ جلالی ذکر ہے لیکن اس ذکر کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے ناموں میں سے دو نام ہیں حی اور قیوم، جس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا. قیوم جو ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا. فرمایا جو اللہ کو ان ناموں سے پکارتا ہے اللہ اس کا دل اس وقت بھی زندہ رکھے گا جب سب کے دل مر جائیں گے. اس رحمان کو جو بندہ حی اور قیوم کہہ کر پکارتا ہے اس کا دل مرتا نہیں. ہمارے مرجھائے ہوئے دلوں کو آج زندگی دینے کا وقت ہے. آؤ اللہ کو حی اور قیوم کہہ کر پکارتے ہیں، اور اس ذکر کے بعد ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب دعا کا وقت ہے، مگر اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
جب ایمان والے گناہ کر کے اپنے آپ کو آلودہ کر لیں تو اے رسول یہ آپ کے دربار میں آ جائیں. اگر آپ ان کے لیے سفارش کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. اس لیے آؤ غلاموں، اللہ کی بارگاہ میں بخشش تو مانگنی ہے، استغفار تو کرنا ہے، بھیک طلب کرنا ہے آج. لیکن مولا نے جو دروازہ دکھایا اس دروازے پر پہلے پہنچتے ہیں. وہ دروازہ اسی کے محبوب کا ہے، وہ ہم سب کے آقا و مولا کا ہے. آؤ آنکھیں بند کرو اور مدینے چلتے ہیں. اگر پیدل چل کر نہیں جا سکتے اور ہم سفر کر کے پلین میں نہیں جا سکتے تو رب تعالیٰ نے ہمیں جو تصور کی دولت دی ہے، ہم اپنے آنکھوں میں گنبد خضرا کو بساتے ہیں اور حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں یہ تصور کرو کہ میں حضور کے جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں، حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں اور میں حضور کی بارگاہ میں دامن پھیلائے ہوئے سلام پیش کر رہا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بعر غم مغرقون، خذ ایدینا خذ ایدینا خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا. آقا کونین، آپ کی یہ غلام بڑی دور سے آپ کے دربار میں آ کر کھڑے ہیں. غریب ہیں سرکار، بے سہارا ہے سرکار، ہم سب کی طرف ایک نظر کرم فرما دیں. میرے آقا گناہوں میں ڈوبے ہوئے آپ کی جالیوں کے سامنے آئے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہے کہاں ہمارے گندے قدم اور کہاں آپ کا پاکیزہ حرم. اے رسول، ہم تو یہاں آنے کے بھی قابل نہیں، آپ کے دربار میں چہرہ اٹھانے کے بھی قابل نہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. لیکن آقا آپ کی رحمت یہ ہے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. یا رسول اللہ، ہم سب کے دلوں کی طرف نظر فرما ہے، ہمارے سب برے اعمال کی طرف میرے آقا ایک نظر فرما کر ان سب کو دور کر دے. میرے آقا تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. یا رسول اللہ، بد ہے تو آپ کے، بھلے ہے تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں، تم سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے. کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ میرے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یا رسول اللہ، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پاہا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ، چو بازوی شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جا میرا دراآں یا رسول اللہ. آقا، آپ کے غلام رات کے اس پہر آپ کو پکار رہے ہیں اور بے سہارا لوگ ہیں. آج آپ کی امت پر جو حالات ہیں میرے آقا، آپ نظر کرم فرمائے ہیں. امت پہ تیرے وقت جب آ کے پڑا ہے، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت جب آ کے پڑا ہے. اے میرے سرکار، آپ کی امت کے بھولے بھالے بچوں کا قتل ہوتا ہے اور نہ جانے کتنے بچے بے گھر ہیں. سرکار، ہر علاقے سے پریشان حال لوگ ہجرت پر مجبور ہیں. شام جل گیا ہے، یمن جل گیا ہے، عراق تباہ ہو گیا ہے، ترکی زلزلوں سے ہل گیا ہے. یا رسول اللہ، بھی وہ امی فدا، ہم سب کا یہ امتحان کب تک چلے گا؟ ہم سب پر ظالموں کو مسلط کر دیا گیا ہے. میرے آقا، ہمارے شاعر خطرے میں ہیں. آج تو ہمارے حالات یہ ہیں میرے آقا، آپ کو ہم منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اس لیے کہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں یہاں سے آپ کی شان میں گندی گالیاں دی جاتی ہیں. اے رسول پاک، ہم سب جوان، طاقت کس کام کی مگر آپ کی شان میں کتے بھونکتے رہ گئے. اے رسول پاک، ہم سب کو بازو خالد بن ولید عطا فرما دے، ہم سب کو بازو حیدر کرار عطا فرما دے. میرے آقا، اپنی غلامی میں ہم کو قبول فرما لے. یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، ہمارے متعلق
अल्लाह की बारगाह में सिफारिश फरमा दे। आज लैलतुल बरात है, आज लैलतुल मुबारका है, आज 15वीं शाबान है। मेरे आका ये आपका महीना है। आप अपनी उम्मत के लिए जो रात रात रोया करते थे, आका आपको अपनी उम्मत की मोहब्बत की कसम हम गुनहगारों का जिक्र अल्लाह की बारगाह में फरमा दे। एक बार आपके लब हिल जाए मौला, हमारी बख्शिश का परवाना अता कर देगा। एक बार आप सिफारिश कर दे मौला, हमारे दिल की दुनिया बदल देगा। मेरे आका आप करम फरमा दे, रहम फरमा दे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार से कोई मायूस लौटा नहीं है, कभी किसी को खाली हाथ लौटाया नहीं गया है। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। आपके बारगाह में हम जैसे गरीब जो आए हैं, हमारी हालतों को न देखे। मेरे आका एक बार अपनी गुलामी में कबूल फरमा है। हमारे इस भटके हुए मुआशरे को अपने इश्क में और अपनी मोहब्बत के जाम पिला दे। आका हमारा जवान भटक गया, हमारा नौजवान आवारा है, हमारी बच्चियां बेपर्दा हो गई। या रसूल अल्लाह, किस मुंह से आपको पुकारे। मेरे आका हम सबको कुव्वत ईमानी अता फरमा दे, इस्लाह की तौफीक अता फरमा दे। आपकी भूली हुई इस उम्मत को सहाबा के रास्ते पर आने की तौफीक अता हो जाए। आओ रब जुल जलाल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या सत्तार अल-उयूब, या गफ्फार अद-दुनूब, क़दीर व जब्बार खुदा, ए मालिकल मुल्क जुल जलाली वल इकराम, आज तेरे बंदे इस खुले मैदान में खड़े हैं मौला। हमने बिस्तरों को तेरे लिए छोड़ दिया है। अल्लाह, हमने दुनिया को ठोकर मारकर तेरी इस महफिल में शिरकत की है, खालिसतन तेरी रजा के लिए। मौला तू बेहतर जानता है, इस जलसे में आने के बाद न यहाँ नोटों की बारिश है, न यहाँ किसी को नजराने दिए जा रहे हैं, न यहाँ किसी को दौलत बांटी जा रही है। मौला हर बंदा जो आया है वो खालिस तेरी रजा ढूंढने के लिए। मौला तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। ए करीम खुदा, तेरे हबीब ने फरमाया, आज तो आसमान अव्वल पर नजूल फरमाकर अपने बंदों को पुकारता है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं। मौला देखिए तेरे बंदे सब तुझे पुकारते हैं। मौला इस जलसे के खत्म होने से पहले हम सब की बख्शिश का ऐलान फरमा दे। अल्लाह इस मैदान से निकलने से पहले हम सबको बख्शे हुओं में शुमार फरमा दे। ए करीम खुदा, आज तू लाखों को जो माफ कर रहा है उन लाखों में हमारा नाम शामिल फरमा दे। अल्लाह, तेरे भड़कते हुए आग जहन्नम में जो दहकाई गई है उससे खौफ लगता है मौला, उससे डर लगता है मौला। ऐ करीम खुदा, कब्र के अजाब से डर लगता है जब हमारे रिश्तेदार हमें तन्हा कफन में बांध कर छोटी सी कब्र में दबा करके आएंगे। न रोशनदान, न खिड़की, न हवा, न तकिया, न चटाई, न बिस्तरा, न ओढ़ना। ऐ मौला, उस कब्र की तारीख रात को न जाने कितने सालों मुझे बिताना है। ऐ करीम खुदा, तूने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। देख मौला, आज हम तुझे याद कर रहे हैं, कल जब सारी दुनिया हमें कब्र में छोड़ जाए मौला तू हमें याद फरमा ले। अल्लाह, हमारी कब्रों को तू रोशन कर दे। अल्लाह, उस घनी अंधेरियों को तू नूर में तब्दील फरमा दे। मौला करीम, हमने बुराइयां बहुत की है, गुनाह बहुत की है, अल्लाह खता बहुत की है, लेकिन मौला अभी भी ये आस है कि बख्शने वाली जात सिर्फ तेरी है, बख्शने वाली जात तेरी है। हदीस पाक में फरिश्ते अल्लाह से अर्ज करते हैं, मौला ये तेरा बंदा गुनाह करता है फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है फिर तौबा करता है, मौला ये कितनी बार तौबा करता है। तो सुनो गुलामों, मेरा मौला फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्तों ये क्यों नहीं देखते, वो दुनिया वालों के पास बार बार नहीं जाता, बार बार मेरे पास इसीलिए आता है कि वो मुझे रहमान समझता है, वो मुझे रहमान समझता है। मैं उसको सच्ची तौबा अता करता हूँ, तुम गवाह हो जाओ, मैं उसके साबका गुनाह माफ कर देता हूँ। ऐ रहमान, ऐ करीम, ऐ सत्तार, ऐ गफ्फार, हम सबके बुरे आमाल पर अफ़्व दरगुजर का कलम फेर दे।
اللہ آج کی رات ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے. اے اللہ ہم چونٹی کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر پاتے, ہم مچھر کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر پاتے. تیرے عذاب میں اگر سانپوں اور بچھوؤں کو چھوڑ دیا جائے تو مولا ان کے ڈنک کو ہم کیسے گوارا کر سکیں گے. اے اللہ میں تیرے جنت میں جانے کے قابل تو نہیں, لیکن تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں. بس مولا میں اپنے اعمال کے بھروسے نہیں, تیرے فضل کے بھروسے عرض کرتا ہوں مولا تو اپنے فضل سے ہم سب کو جنت عطا فرما. خار ہے, بدکار ہے, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے, کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. مولا یہ جو زلزلے آئے, یہ جو زمینیں ہل گئی مولا یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. زمین پر جب زیادہ گناہ ہوتے ہیں تو زمینیں ہل جایا کرتی ہیں, طوفان آیا کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے دیواروں میں دب گئے, ان کی چیخیں نکلتی رہ گئی. مولا ملک شام, ملک ترکی, یہ سب زلزلوں سے ہل گئے, ہزاروں کی جانیں چلی گئی. اے کریم خدا آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں, ہم سب کو ہماری توبہ پر قیام عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ہماری توبہ کو توبۃ نصوحہ بنا دے. اے رب قدیر ہماری دنیا کو بدل دے, ہماری دنیا کو بدل دے, ہماری دنیا کو بدل دے. اے اللہ گناہوں سے تھک چکے ہیں, اے اللہ ان رنگینیوں سے تھک چکے ہیں, ان آنکھوں سے بار بار بے حیائی دیکھ دیکھ کر مولا آنکھیں بیکار ہوتی جا رہی ہے. بس ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت عطا فرما دے. اے اللہ رہے ان کے جلوے, بسے ان کے جلوے, بنے دل میرا یادگار مدینہ. اے کریم خدا ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین کے صدقے قبول فرما. اے اللہ اس مجمع میں اور ہمارے رشتوں میں احباب اور دور دراز سے جو شامل ہیں, ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر, جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ان کے قرض آسان کر دے, جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو رہا فرما دے, جو بے جوڑ ہیں انہیں صالح رشتے عطا کر, جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما. قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما. ہماری اولاد کو بدعقیدہ اور گمراہ اور گستاخ ہونے سے بچا لے. ہماری ماؤں, بہنوں, بچیوں, بیٹیوں, بہووں, بیویوں کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا, ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما. خصوصیت کے ساتھ مولا اخیر میں التجا ہے, دشمنان اسلام تیرے حبیب پاک کے گستاخوں کو عذاب علیم میں گرفتار فرما. اے اللہ ان پر تو اپنا جلال کا اظہار فرما, رہتی دنیا تک ان گستاخ کتوں کو عبرت کا نشان بنا دے. اے اللہ اے کریم خدا ہماری دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کے صدقے قبول فرما. اس رحمت عالم کمیٹی کو خوب ترقیاں دے دے, ان کی خدمات کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سیدہ پروین کی مغفرت کے لیے ساجد صاحب کے والدہ ہے. آج خصوصیت کے ساتھ جتنے بھی ہمارے گھروں سے رخصت ہو چکے, جن کے والدین انتقال کر چکے, میرے والد اور جن کی دعاؤں کی درخواست آئی ہے سیدہ پروین, اور آپ کے رشتوں میں سے جن کے بھی انتقال کر چکے مولا ان سب کی قبروں میں مولا مغفرت فرما دے. اللہ حمید اقبال اور شاہد اقبال صاحب کے جو بھائی انتقال کر چکے, اللہ بے حساب ان کی مغفرت فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین جو بیمار ہے ان کو شفا دے دے. بہت سارے مریض ہیں مولا, تو بہتر جانتا ہے, سب کو شفا کاملہ دے دے. آمینہ پروین یا علیل ہے, اے اللہ ان کو شفا عطا کر دے. نزہت فاطمہ کے لیے بھی صحت کے لیے سر, نزہت فاطمہ یہ بیمار ہے مولا ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں کو آج کشادہ کر دے. آج قبروں میں جو لوگ سوئے مولا, اگر گناہوں کی وجہ سے ان پر تو نے عذاب نازل رکھا ہے, آج کی رات مولا تجھے تیری رحمت کی قسم ان سب کی قبروں سے عذاب کو دور فرما دے, ان سب کی قبروں سے عذاب کو دور فرما دے. عبید بھائی کے والدہ کی, اے اللہ عبید صاحب کی والدہ کو ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جتنے بھی رشتہ دار وفات کر چکے ان کی مغفرت فرما دے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ, جب دم واپسی ہو یا اللہ, لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مختصر
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جن حضرات نے یہ مطالبہ کیا ہے، خواہش ظاہر کی ہے وہ سلسلہ قادریہ میں غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہونے کے لیے بیعت کا مرید ہونے کا اظہار کیا، میں انہیں پڑھاتا ہوں. اور باقی جو آلریڈی کسی سے پہلے سے بیعت ہیں صحیح العقیدہ پیر و مرشد سے، تو وہ اپنی بیعت کے ساتھ منسلک رہے، لیکن آج توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبالمؤمنین اخوہ. الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا. الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما. میں نے اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ذریعے سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا. میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا. میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الہ العالمین ان سب کو غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن مولا ہم سب کو غوث
फिरदौस पाक की जमात में रसूलुल्लाह के झंडे तले हशर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इधर जी शहजाद इसको आप लोगों को कांटेक्ट करें।